اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تنوین کا بیان پڑھا۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسے نون تنوین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ من، من، من کہنے میں نون کی آواز آتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قاعدہ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم حدیث یاد کریں گے، کیونکہ حدیث کے مطابق جو شخص 40 حدیثیں امت میں دین کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا اور سنا دے گا، اس کا معاملہ اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں اور علماء کرام کی جماعت کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قاعدے کا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، آبادن۔ یہ غلط ہے۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، دال 2 زبر دن، ابدن۔ اسی طرح اس کو کیسے جوڑیں گے؟ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، دال 2 پیش دن، احدن۔ حمزہ زبر ا، خ زبر خ، زال زبر ز، اخذ۔ اس سبق میں ہم پر پڑھنے والے حروف کے اوپر نشان لگائیں گے جو حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ یاد رہے گزشتہ تمام اسباق میں نے بتایا تھا حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے ہر پیج کے اوپر حروف مستعلیہ لکھ کے پریکٹس کی ہے تاکہ ہمیں بھولے نہ، جیسا کہ اس پیج پہ بھی ہم نے کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس پیج کے اوپر بھی پریکٹس کی ہے حروف مستعلیہ کی، اور ہم نے شروع کے پیجز پہ بھی حروف مستعلیہ کی پریکٹس کی ہے۔ آج ہم پھر حروف مستعلیہ کی پریکٹس کریں گے اور طریقہ وہی ہوگا کہ ہم یہاں پہ سائڈ پہ پہلے اپنے پاس لکھ لیں گے۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ پر پڑھے جانے والے حروف، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ضرور۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ پر پڑھے جانے والے حروف، ان کو ہم سب سے پہلے اکٹھا لکھ لیں گے۔ اکٹھا لکھیں گے تو اس کا مجموعہ بنے گا خسوہ، زوغتن، خسوہ، زوغتن، قذف۔ اگر ہم اس کو کھول کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا خا، صاد، ضاد، غین، طوا، جگہ وہاں پہ کم ہم یہاں لکھ لیں گے، طوا، قاف اور زوا۔ یہ 7 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ یہ 7 وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے سبق میں اخذ میں خا حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، زال زبر ز، اخذ۔ حمزہ زبر ا، زال زی، ازی، نون زبر نا، ازینا۔ حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا۔ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا۔ ویسے یہ نون کے ساتھ الف بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں جب کبھی بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کا الف نہیں پڑھا جاتا۔ اس کا مطلب عربی میں انا میں کو کہتے ہیں، انا اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو انا پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھا نون پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کو ہم پھر سے پڑھیں گے۔ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، با زبر با، خا ز خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا۔ یہ خا پھر سے حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اسی لیے اس خا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ با زبر با، را زبر را،
بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن بارا راتن با زبر با را زبر را کیا بنا بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن بارا راتن. آپ نے نوٹس کیا میں نے را کا قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش آتا ہے تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں یعنی کہ را کو موٹا کرتے ہیں، لیکن اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ضرور انشاءاللہ آگے باریک والی مثال بھی آئے گی. فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ را پر کی مثال پڑھ رہے ہیں. با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن بارا راتن. جیم زبر جا عین زبر ع جاع لام زبر لا جاعلا. جیم زبر جا میم زبر ما جامع عین زبر ع جامع. اسی طرح یہ پوری تختی ہے. اگر آپ کو آسانی لگتی ہے پوری تختی پڑھنے میں تو میں آپ کو پوری تختی پڑھایا کروں گی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لائن یا دو لائنیں پڑھنے سے آپ پوری تختی پڑھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے ہم دو لائنیں پڑھ لیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا صحیح سے سیکھنا ہو تو اس کو پوری تختی لفظ بہ لفظ پڑھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر لفظ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، حرکات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اصل میں تختی نمبر 6 جو ہے، تختی نمبر 6 جو ہے وہ حرکات اور تنوین کے بارے میں، حرکات مطلب زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بارے میں. جو چیزیں پیچھے 2 تختیوں میں ہم نے پڑھی ہیں وہی چیزیں دوبارہ سے اس تختی میں ہمارے پاس آ رہی ہیں. ح زبر ح سین زبر سا حسا دال زبر دا حسدا. ح زبر ح شین زبر شا حشا را زبر را حشا را. ہم نے را کو پھر سے دیکھا، ہم نے پر پڑھا. خا زبر خا شین زیر شی خواشی یا زبر یا خواشی یا. پیچھے آپ کو میں نے خا کو ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا اور ح کو ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو اسی تنوین کی تختی میں بتایا تھا کہ خا ح ہا ان تینوں کا ان کو کہنے کو تو ہا کہتے ہیں کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں، لیکن تینوں کی ساؤنڈ ایک دوسرے سے ٹوٹلی مختلف ہے. خن حن ہن. خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلاقا. خا پیش خو لام زیر لی خلی قاف زبر قا خلیقا. ذا زبر ذا کاف زبر کا ذکا را زبر را ذکرا. را زبر را فا زبر فا رافا عین زبر ع رفع. را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقابا تا دو زیر تن راقاباتن. ہم نے یہ را کو بھی پر پڑھا، اس را کو بھی پر پڑھا کیونکہ ان دونوں را کے اوپر زبر ہے. سین پہ سو را پہ شروع سورو را دو پیش رن سورو رن. اب دیکھ رہے ہیں دونوں را کے اوپر پیش آئے ہیں تو ہم نے دونوں را کو پر پڑھا ہے. البتہ یہ قاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موٹا قاف ہے. دیکھیں ہم نے اس قاف کو پڑھا ذا زبر ذا کاف زبر کا ذکا، جبکہ ہم نے اس قاف کو پڑھا را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقابا تا دو زیر تن راقاباتن. مخارج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر تجوید سے قرآن پڑھنا ہے تو اس کی پہلی اور اہم سیڑھی جو ہے وہ مخارجی ہے. سین پہ سو را پہ شروع سورو را دو پیش رن سورو رن. سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفارا تا دو زیر تن سفاراتن. اگر اس تختی کو آپ دھیان سے پڑھ لیں تو میرے خیال سے آپ قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. سواد پہ سو ح پیش حو سوحو فا دو زبر فن سوحو فن. واو زبر و سین زبر سا وسا طوا دو زبر طون وسا طون. طوا زبر طوا با زبر با طوابا قاف دو زیر قن طوابا قن. طوا زبر طوا
با زبر با طوبا قاف دو زبر قن طوبقن طوا کا دھیان رکھا ہے آپ نے حروف مستعلیہ میں شامل ہے صاد طوا اور طوا قاف پھر سے طوا یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے یاد رہے حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں خواہ ان کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو طوا زبر طوا با زبر با طوا با قاف دو زیر قن طوا با قن طوا زبر طوا با زبر با طوا با قاف دو زبر قن طوا با قن طوا پیش تو واو دو زبر ون تو ون مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے اس سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ جائیں گے کل انشاءاللہ جب ہم اگلا سبق پڑھیں گے تو پچھلے سبق کو آپ ایک نظر آپ بار بار دیکھ لیجئے گا تاکہ آگے جتنے لفظ لمبے ہوتے جائیں گے 2 سے 3 3 سے 4 لفظ کے ساتھ لفظ مل جائیں گے تو آپ کو توڑ کے لفظ کو جوڑ کے اور توڑ کے پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے گا آج ہم تون تک اپنی سبق ختم کرتے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف میں نے سبق کے شروع میں بتایا تھا اور پچھلے گزشتہ کئی اسباق سے ہماری حدیث چل رہی ہیں یاد رہے ہم ایک حدیث کو تقریباً 1 سے 5 دن تک کرتے ہیں تاکہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے ہم نے اور اگلی حدیث کا آدھا حصہ ہم نے یاد کیا ہے یہ حدیث تھوڑی لمبی تھی آج پھر ہم آدھا حصہ پڑھیں گے تو کل سے انشاءاللہ ہم اگلا آدھا حصہ بھی پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات کیسے انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کا مطلب ہے بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے دوسری حدیث ہے جس کا آدھا حصہ ہم گزشتہ 4-5 دن سے پڑھ رہے ہیں اور آج یہ آخری دن ہے ہمارا کل سے ہم اس کا باقی آدھا حصہ پڑھیں گے حق المسلمی علی المسلمی خمس مسلمان پر 5 حق ہیں رد السلامی سلام کا جواب دینا وعیادت المریض اور مریض کی عیادت کرنا یعنی جب کوئی مریض بیمار ہو اس کا حال پوچھنا اس کے کام کر دینا اور اس کی مزاج پرسی کرنا یہ سنت میں شامل ہے پھر سے سنیں حق المسلمی علی المسلمی خمس مسلمان پر 5 حق ہیں رد السلامی سلام کا جواب دینا وعیادت المریضی مریض کی عیادت کرنا امید ہے آپ کو یہ آدھا حصہ اب تو یاد ہو چکا ہوگا کل انشاءاللہ ہم باقی آدھا حصہ پڑھیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری 2 حدیثیں مکمل ہو جائیں گی اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف نماز پڑھنے کے کچھ کل فرائض میں نے بتائے تھے جسم کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا کل ہم نے پڑھی تھی وتبارک اسمک تک آج ہم پوری ثنا پڑھیں گے اور اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنی نماز کی غلطیوں کو درست کر لیں گے سب سے پہلے ہم نماز کی جب نیت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر آگے ثنا یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک میں نے زیادہ تر لوگوں کو پڑھا وتعالی جدک وہ ایسے پڑھتے ہیں وتعالی جدک نہیں ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
ٹھیک ہے. میں نے 2 دفعہ آپ کے سامنے پڑھ لی ہے. آپ اس کو اگر دوبارہ سننا چاہیں آپ پڑھیں, ضرور اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں, اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں, اپنی نمازوں کو درست کریں. آپ کی محنت نماز کے لیے وضو سے لے کے نماز پڑھے جانے تک محنت پوری اس صورت میں ہوگی جب آپ کا تلفظ ٹھیک ہو اور آپ اللہ پاک سے صحیح الفاظ کے ساتھ مدد طلب کریں اور صحیح الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کریں. صدق اللہ العظیم. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.